السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلز اینڈ دا ہیلتھیئر پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے سیمیلیک ٹوٹل کمفرٹ کٹس کے حوالے سے۔ سیمیلیک ٹوٹل کمفرٹ کٹ جو ہے وہ 1 to 3 ایئرس کے بیبی کے لیے ایک بہترین فارمولہ ہے۔ سیمیلیک ٹوٹل کمفرٹ کٹس کے اندر شامل ہے وائٹامن اے، وائٹامن K1، وائٹامن ڈی، وائٹامن B1، وائٹامن B6 اور تھیامین اور پینٹوتھینک ایسڈ شامل ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں منرلز کی تو اس کے اندر سوڈیم شامل ہے، پوٹیشیم شامل ہے، کیلشیم شامل ہے، مینگنیز شامل ہے، زنک شامل ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ لیوٹین شامل ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سیمیلیک ٹوٹل کمفرٹ کڈس کی پروٹیکشن کے حوالے سے تو یہ ٹمی کیئر جو ہے وہ ڈیفنس پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے پروبائٹکس ہیں اور اسپیشل آئل بلینڈس ہیں جس کی وجہ سے بچے کی جو ٹمی کو بہت زیادہ جو ہوگا یہ پروٹیکٹ کرے گا اور اس کو جو ہے دودھ بہت آسانی سے جو ہوگا وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو لیکٹوز کی اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ منیمل ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ جینٹل پروٹین شامل ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سیمیلیک ٹوٹل کمفرٹ کٹ کی فیڈنگ چارٹ کے حوالے سے تو اگر بچے کی ایج جو ہے وہ 1 سے 3 سال ہے تو اس میں آپ نے جو نمبر آف سکوپس دینے ہیں وہ آپ نے 3 سکوپس دینے ہیں اور 3 سکوپس جو ہیں وہ ڈلیں گے 180 ml واٹر کے اندر۔ اور اگر ہم اس کی فریکوینسی کی بات کریں یا نمبر آف فیڈس کی بات کریں تو آپ نے 3 مرتبہ جو ہے یہ دینا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پریپریشن کے حوالے سے تو سیمیلیک ٹوٹل کمفرٹ کٹ کی سب سے پہلے آپ جو ہے بوٹل کو، فیڈنگ بوٹل کو، نپل کو، اس کے علاوہ تمام یوٹینسلس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے رنس کرنا ہے اور بوائل کرنا ہے پانی کو۔ پھر آپ نے جو ہے ایک کلین سرفیس پہ جو ہے وہ ساری چیزیں رکھ دینی ہے۔ آپ نے جو بوائلڈ واٹر ہے اس کو ماڈریٹ ٹیمپریچر پہ لے کے آنا ہے اور فیڈر کے اندر ڈالنا ہے۔ اور آپ نے کتنا ڈالنا ہے؟ آپ نے تقریباً 180 ml ڈالنا ہے۔ پھر آپ کے جو ڈبے کے اندر جو انکلوز سکوپ ہے، جو آپ کو جو ہے جو چمچ ملے گا اس سے آپ نے جو ہے 3 سکوپس ڈالنے ہیں۔ اور 3 سکوپس آپ نے کیسے ڈالنے ہیں؟ آپ نے لیول اپ کر کے ڈالنے ہیں اور 3 سکوپس جو ہے آپ نے لیول اپ کر کے جو ہے وہ 180 ml واٹر کے اندر ڈالنے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جھاگ نما دودھ جو ہے وہ اپیئر ہو گیا ہے۔ اس جھاگ نما دودھ کو جو ہے اپنے بچے کو ہرگز نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت چانسز ہیں کہ بچے کو جو ہے یہ ملک ڈائجسٹ نہ ہو۔ آپ نے اس فروتھی کو، اس فوگ کو جو ہے وہ نیچے بیٹھنے دینا ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ بچے کو دینا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سیمیلیک ٹوٹل کمفرٹ کٹ کی تو اس کے اندر جو ہے وہ IQ پلس سسٹم آف نیوٹرینٹس شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے یہ یونیک کمبینیشن ہے انٹیلی پرو کا اور اس کے اندر جو ہے DHA شامل ہے اور لیوٹین شامل ہے۔ اگر ہم کچھ وائرننگ سائنس کی بات کرتے ہیں، کچھ پریکاشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ پانی کو ہرگز جو ہے وہ مائکرو ویو میں بوائل نہ کریں۔ اگر آپ نے پانی کو گرم کرنا ہی ہے اور آپ کو بہت زیادہ فریکوینٹ جو ہوتا ہے آپ یوز کرتے ہیں پانی کو تو آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی کیٹل لے کے رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ ایسا کریں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ پریپریشن ایک بار بنا لیا ہے تو اسی وقت آپ بچے کو دے دیں۔ آپ نے یہ ہرگز نہیں کرنا کہ آپ نے ایک پریپریشن کو جو ہے وہ بار بار چلانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو یہ دودھ جو ہے وہ ہضم نہیں ہوا یا بچہ کچھ سائن شو کر رہا ہے، جیسے کہ بچہ جو ہے وہ سائن شو کر رہا ہے کہ اس کو ریش ہو گئے ہیں، یا پھر بچہ ایسے سائن جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ بچہ جو ہے بار بار چیخو پکار کر رہا ہے، تب بھی یہ کچھ سائنز ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو یہ دودھ جو ہے وہ سوٹ نہیں کیا، تو آپ جو ہے وہ چائلڈ اسپیشلسٹ سے مشورہ کر کے جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ دودھ کو جو ہے وہ چینج کریں۔ آپ نے جیسے ہی دودھ کو جو ہے وہ ڈبے سے نکالنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے اسے کسی ٹائٹ جار کے اندر جو ہے وہ انکلوز کر دیں تاکہ دودھ جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ اور کیڑے مکوڑوں وغیرہ سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ سب سے جو بیسٹ ملک ہے وہ مدرز ملک ہی ہے، اور جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ 2 سال تک ایکسکلوسیولی مدر فیڈ ہی کروائیں۔ اگر کسی طرح سے جو ہے وہ مدر ملک جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ انفینٹ ملک پاؤڈر پہ سوئچ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔